إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. حاضرین جمعہ، موجودہ وقت میں ہر غیرت مند انسان اپنے ارد گرد کے ماحول کو لے کر کے تشویش میں مبتلا رہتا ہے کہ معاشرہ کتنا بگڑ رہا ہے، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے یہ کس راستے پر جا رہے ہیں، برائیوں کا چلن عام اور اچھائیاں ناپید ہوتی جا رہی ہیں. تو ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کیا ہم حالات کو اسی رخ پر چھوڑ دیں یا ہم میں سے ہر شخص اپنی استطاعت اور اپنی طاقت کے مطابق حالات کو سدھارنے کی کچھ کوشش کرے؟ ہمارا دین جو دین اسلام ہے، اس دین کی تعلیمات کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ہمیں یہی بتلاتا ہے، یہی سکھاتا ہے کہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے معاشرے کے تعلق سے اصلاح کی اور سدھار کا کام، اصلاح کا کام یہ کسی خاص فرد، کسی خاص طبقے سے نہیں جڑا ہوا ہے، بلکہ ہر شخص اس میں حصہ لے سکتے ہیں. جس کی ایک اہم کڑی یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے شروعات کریں
ہمارے ماتحت جتنے لوگ ہیں، ہمارے انڈر میں جتنے لوگ ہیں، ہمارے گھر کے جو افراد ہیں، بچے بچیاں، اہل خانہ، انہی سے اصلاح کا کام شروع کر دیں۔ صرف شکوے کرنے سے، شکایتیں کرنے سے، رونے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ مسائل کو حل کرنے کے لیے قدم اٹھانا پڑتا ہے، حرکت کرنی پڑتی ہے، اور صرف جلسے کرنے سے، صرف تقریریں سننے سنانے سے بھی مسائل حل نہیں ہوتے، جب تک کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا کردار، اپنا اپنا رول نہیں ادا کرے۔ بچوں کی تربیت کو لے لیجئے، یہ بچے جو بچپن میں جب تک ہوتے ہیں، جب تک بچے رہتے ہیں، ان کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو کسی پودے، کسی درخت کی تر و تازہ شاخ کی ہوتی ہے، کہ جب تک وہ شاخ نرم رہتی ہے، جب تک وہ شاخ جو ہے تازہ رہتی ہے، آپ اس کو جیسے چاہیں موڑ دیں، مڑ جائے گی۔ لیکن یہی شاخ جب سوکھ جائے گی اور لکڑی بن جائے گی تو آپ اس کو موڑنا چاہیں تو مڑ سکتی ہے؟ نہیں مڑ سکتی، ٹوٹ جائے گی لیکن مڑے گی نہیں۔ ٹھیک یہی حال بچوں کا ہے کہ جب تک یہ چھوٹے ہیں، آپ ان کو جیسے ڈھالنا چاہیں، جیسا بنانا چاہیں آپ بنا لیں گے، لیکن یہی جو بڑے ہوتے جائیں گے ویسے ویسے یہ بننے بنانے کا کام اور تربیت کا کام مشکل ہو جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے سوائے شکوے شکایت کے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، صرف یہی کہیں گے کہ ہمارا بچہ تو کچھ سنتا ہی نہیں ہماری بات، وہ تو ایسا کرتا ہے ایسے کرتا ہے۔ جب سنتا تھا تب آپ نے سنایا نہیں، اس لیے وہ آج ایسا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ بچے جو ہے سادہ کاغذ کے مانند ہوتے ہیں، آپ اس پر جو لکھ دیں گے وہی لکھ دیا جائے گا، اچھا لکھیں گے تو، برا لکھیں گے تو۔ اس لیے ہماری شریعت میں بھی اس پر بہت زور دیا گیا ہے کہ بچوں کو چھوٹے ہی سے ان کو اچھے اخلاق سکھائے جائیں، ان کو اچھی تعلیم دی جائے، ان کو اچھائی کی طرف رغبت دلائی جائے۔ لیکن بچوں کی تربیت کا کام اور پہلے سے شروع ہو جاتا ہے۔ شادی سے پہلے سے بچوں کی تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کہاں سے؟ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہماری آنے والی نسل پاک باز ہو، نیک ہو، تو اس کے لیے نیک عورت کا انتخاب کرنا ہوگا۔ شادی میں، شادی کرتے وقت دیکھنا ہوگا کہ ہم کس عورت سے شادی کر رہے ہیں۔ اگر صالح دیندار عورت نہیں ہے تو پھر اس سے صالح اور دیندار اولاد کی امید رکھنا یہ بہت بڑی بھول ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تنکح المرأۃ لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ شادی کرتے وقت عام طور سے 4 چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، عورت کے اندر 4 چیزیں دیکھتے ہیں۔ ایک تو مالداری دیکھتے ہیں، دوسرے خاندان دیکھتے ہیں، تیسرے یہ ہے کہ مال و دولت دیکھتے ہیں، اور چوتھے دینداری دیکھتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں عام طور سے دیکھتے ہیں۔ اب یہ کہ کچھ لوگ چاروں چیزیں دیکھتے ہیں، کچھ کی ترجیح پیسہ ہوتا ہے، کچھ کی ترجیح شکل صورت ہوتی ہے، کچھ کی ترجیح بڑا خاندان ہوتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ فاظفر بذات الدین، ان چاروں میں سے اگر کوئی چیز دیکھنی ہو تو صرف دینداری دیکھو، اور کوئی چیز نہیں۔ اور چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے کوئی، لیکن یہ کہ تمہارا مقصد ہونا چاہیے دیندار عورت سے شادی کرنا۔ پھر بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے بھی جب شادی ہوتی ہے اور میاں بیوی ملتے ہیں تو اس وقت بھی آنے والی نسل کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے
کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے اور یہ دعا پڑھ لے کہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ کے نام سے اے اللہ تعالیٰ تو ہم کو بھی شیطان سے بچا اور ہماری جو نسل آنے والی ہے اس کو بھی شیطان سے بچا۔ یہ چھوٹی سی دعا اگر پڑھ لے تو اس ملاقات سے جو اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا، کوئی حمل ٹھہرے گا، تو اس بچے کو شیطان ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ دیکھیے شریعت کی نظر کتنی دور تک رہتی، اس بچے کو شیطان ضرر نہیں پہنچا سکتا، اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، اس کو بہکا نہیں سکتا۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا اچھا نام رکھا جاتا ہے، اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے، اور جو تعلیمات ہیں شریعت کی ان سب کو سامنے رکھ کر کے بچے کی تربیت کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوتا ہے کہ بچے، آپ خود محسوس کرتے ہوں گے کہ بچے اپنے بڑوں سے ہر چیز سیکھتے ہیں۔ بچے کوئی چیز لے کر کے پیدا نہیں ہوتے، کوئی علم، کوئی تجربہ، بولنے کا ڈھنگ ان کو نہیں رہتا، کام کرنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا، یہ سب کہاں سے سیکھتے ہیں؟ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے۔ اور اس کے ارد گرد کون ہوتے ہیں؟ اس کے سب سے قریب اس کی ماں ہوتی ہے، پھر اس کا باپ ہوتا ہے، اس کے بھائی بہن، دادی دادا، گھر کے افراد جو ہوتے ہیں، تو وہ ان کو جیسے کرتے ہوئے دیکھتا ہے ویسے خود کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اٹھنے بیٹھنے کی اسٹائل میں بھی ان کی نقل کرتا ہے، کھانا کیسے کھایا جائے، بات کیسے کی جائے، کیسے لیٹا جائے، کیسے بیٹھا جائے، ایک ایک چیز وہ اپنے بڑوں سے دیکھ دیکھ کر کے کرتا ہے۔ تو اگر ہم صرف اپنے اقوال کے بجائے اپنے اعمال سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے طرز عمل سے بھی ان کو سکھانا چاہیں تو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ماں کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے، کیونکہ بچے سب سے زیادہ ماں کے قریب ہوتے ہیں، سب سے زیادہ بچے ماں سے سیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 24 گھنٹہ ان کا ساتھ رہتا ہے۔ باپ تو گھر میں بھی ہے، باہر بھی ہے، کبھی کبھی اس کا اکثر حصہ باہر گزرتا ہے، لیکن ماں تو قریب قریب 24 گھنٹے گھر ہی میں رہتی ہے، اور بچے ماں کے ساتھ ہی زیادہ رہتے ہیں۔ اس لیے ماں کی ذمہ داری بڑی ہے، باپ کی بھی ذمہ داری ہے، دونوں کی ذمہ داری ہے۔ بنیادی طور پر اگر ماں باپ چاہیں تو بچے کی ایسی تربیت کر دیں کہ وہ قابل رشک ہو جائے، آگے چل کر کے اس بچے پر فخر کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اتنی اچھی تربیت دی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین، اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو ماں باپ کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر بچے کو اس کی فطرت پر، اس کے نیچر پر چھوڑ دیا جائے تو وہ ایک مسلمان اور موحد بن کر کے ہی بڑا ہوگا، لیکن گھر کے ماحول سے، ماں باپ کے اثر سے، اگر ماں باپ یہودی ہیں تو اس کو وہ یہودی بن جاتا ہے، ماں باپ عیسائی ہیں تو اسی حساب سے اس کو ڈھالتے ہیں، وہ عیسائی بن جاتا ہے، مجوسی ہیں، یعنی جس عقیدے کو، جس مذہب اور دھرم کو مانتے ہوتے ہیں اسی حساب سے اس کو اس میں ڈھال دیتے ہیں۔ تو ماں باپ کا کردار سب سے اہم ہے۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کن کن چیزوں کی تربیت دی جائے؟ ہر چیز کی تربیت دینی، عقیدے سے لے کر کے عبادات کی، اخلاق کی، معاملات کی، کھانے پینے کے طریقے کی، ہر چیز کی تربیت دینی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سواری پر پیچھے بیٹھا کر کے لے جا رہے تھے۔ عبداللہ بن عباس ابھی چھوٹے تھے تو سواری پر بیٹھا کر کے لے جا رہے تھے۔ اسی سواری پر آپ نے کہا کہ یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں کچھ باتیں تم کو سکھانا چاہتا ہوں، سنو۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے فرامین کی،
اس کی ہدایتوں کی حفاظت کرو، ان پر عمل کرو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور اللہ کے دین کی اور اس کی شریعت کی حفاظت کرو گے تو ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، ہمیشہ اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ سب عقیدے کی باتیں اللہ کے رسول کس کو سکھا رہے ہیں؟ ایک بچے کو سکھا رہے ہیں۔ مانگنا ہو تو اللہ سے، ہاتھ پھیلانا ہو تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ، مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کرنا ہمیشہ، کسی مخلوق سے نہیں، کسی قبر والے سے، کسی عام انسان سے، کسی ولی سے، کسی نبی سے بھی نہیں، اللہ سے ہمیشہ مانگنا۔ اور کہا کہ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور یہ بھی جان لو کہ پوری دنیا جو ہے اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کی مشیت اس میں شامل نہیں ہوگی، جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا۔ جو اللہ نے لکھا ہے اتنا ہی تم کو لوگ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر پوری دنیا مل کر کے تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے، بس اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھا ہے اور جتنا اللہ نے مقرر کیا۔ یہ سب عقیدے کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے بچے کو سکھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، عبادتوں کا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر ہی سے نماز کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 10 سال کے ہو جائیں اور سستی کریں تو ان کو تنبیہ کرو، ان کو ضرب لگاؤ۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستر الگ کر دو، 10 سال کے بعد ان کے بستر الگ کر دو۔ یہ نماز کی تعلیم 7 سال کا بچہ ہو یا 10 سال کا بچہ، جب تک بچے بالغ نہیں ہوتے تب تک ان کے اوپر کوئی شریعت کی ذمہ داری نہیں ہوتی، تب تک کسی چیز کا مکلف نہیں کیا جاتا۔ لیکن 7 ہی سال کی عمر میں نماز کی تاکید، 10 سال کی عمر میں اس پر تعدیب، یہ محض تربیت کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ بچے بچپن سے کسی اور رخ پر جا رہے ہوں، پھر جب بالغ ہوں تو اچانک ان کے اوپر یہ ذمہ داری آئے تو وہ اس ذمہ داری کو سنبھال نہ سکیں۔ تو چھوٹے ہی ہوں تبھی سے نماز کی تعلیم۔ نماز کے سلسلے میں صرف یہ نہیں کہ ہاں چلو نماز پڑھو، چلو مسجد جاؤ۔ نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ بچے کو بتلائیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز میں کون کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، وہ دعائیں یاد کرائیں، سورتیں یاد کرائیں۔ ایسے ہی بچوں کے ساتھ بچیوں کو بھی تربیت دینے کی ضرورت ہے، وہ گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، ان کو بھی یہ ساری چیزیں سکھائی جائیں، بتائی جائیں اور نماز کی تاکید کی جائے۔ روزے کے سلسلے میں صحابہ کرام بتلاتے ہیں کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے اور ان کو لے کر کے مسجد میں جاتے تھے تو وہ رونے لگتے تھے، بھوک پیاس کی وجہ سے رونے لگتے تھے، تو ہم ان کو کچھ کھلونے وغیرہ دے کر کے بہلاتے تھے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا تھا۔ اس طرح روزے کی تربیت کرتے تھے۔ کھانے پینے کی تربیت، حضرت عمر ابن ابی سلمہ ایک چھوٹے بچے تھے، وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں میری پرورش ہو رہی تھی، تو کہتے ہیں کہ وکانت یدی تطیش فی الصحفہ، کھانے کے وقت میرا ہاتھ جو ہے پلیٹ میں ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کبھی یہاں سے اٹھا کے کھایا، کبھی یہاں سے اٹھا کے کھایا، کبھی یہاں سے اٹھا کے کھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں بیٹھے رہتے تھے دسترخوان پر، تو کہا کہ اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ کھاتے وقت میں جو ہے اس طرح کا عمل کرتا ہوں تو آپ نے کہا کہ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کیا کہ بچے بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور سامنے سے کھاؤ، سامنے سے کھاؤ۔ دیکھیے اس نے ایک غلطی کی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے سے متعلق اور بھی آداب بتلائے۔ سب سے پہلے کہا کہ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ ہم بھی اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈالیں، اپنے ساتھ لے کر کے بیٹھیں اور جب کھانا کھانا ہو شروع کریں تو بسم اللہ ہم خود پڑھیں
اس طرح سے کہ بچے سنیں تو خود ہی پڑھیں گے. ہم صرف زبان سے کہہ کر کے ان کو نہیں پڑھا سکتے، ہم خود پڑھیں. وَقُلْ بِيَمِينِكَ داہنے ہاتھ سے کھاؤ. کھانا ہو، جتنا بھی اچھا کام کرنا ہو، کھانا ہو، پانی پینا ہو، کسی کو کچھ دینا ہو، کسی سے کچھ لینا ہو، ہر اچھے کام میں تیمن یعنی داہنے ہاتھ کو استعمال کیا جائے. اور بائیں ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے کاموں کے لیے بنایا ہے جو گندگی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ناک صاف کرنا ہو، استنجا کرنا ہو، آب دست لینا ہو، تو اس طرح کے کاموں کے لیے بایاں ہاتھ استعمال ہوتا ہے. تو دیکھیں کہ کھانے کے سلسلے میں ایک بچے کو، چھوٹے بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آداب سکھلا رہے ہیں. ہمیں بھی ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے. اسی طریقے سے عقیدے ہی کے سلسلے میں ایک بات اور حدیثوں کے اندر آتی ہے. ایک صحابیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تھے. کچھ بچیاں گیت گا رہی تھیں اس وقت. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنی گیت میں یہ بھی اضافہ کر لیا کہ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ ہمارے بیچ ایک ایسے نبی ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں. ہمارے بیچ ایک ایسے نبی ہیں جو کل کی بات، کل آئندہ کی بات بھی جانتے ہیں. کل کیا ہونے والا ہے ان کو یہ بھی معلوم ہے، یعنی علم غیب. غور کیجئے گا، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا سنا تو کہا کہ دعی ہذہ وقولی ما کنت تقولین، کہا کہ یہ بات چھوڑ دو، یہ نہ کہو کہ ہمارے بیچ ایسے رسول ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں. کہا کہ اور باقی باتیں جو تم پڑھ رہی ہو اپنی نظم میں، اپنی گیت میں، وہ پڑھو، لیکن یہ جملہ نہیں. تو بچوں کو بچپن ہی سے بدعقیدگی سے بھی بچانا ہے اور حرام خوری سے بھی بچانا ہے، حلال کی تعلیم دینا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے کہیں جا رہے تھے. چھوٹے تھے نواسے آپ کے. راستے میں کہیں ایک جگہ صدقے کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے ایک کھجور اٹھا کر کے منہ میں ڈال لیا. بچے تھے، چھوٹے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ کخ کخ، کہا کہ ہاں یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اس کو منہ میں سے نکالو. اما تعلم اننا لا ناکل الصدقہ، کیا تم کو نہیں معلوم کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں؟ نبی کے اوپر صدقے کا مال حرام ہے، نبی اور اس کی اولاد سب کے اوپر. تو چونکہ حضرت حسن بھی آپ ہی کے نواسے تھے، جیسے آپ کے اوپر حرام ہے ویسے ہی نواسے کے اوپر بھی، کیونکہ وہ بھی آپ کی ذریت میں شامل ہیں. ہم ہوتے تو کہتے کہ چلو چھوٹا سا بچہ ہے اور ایک کھجور ہی نہ کھا گیا، اب کیا ہو گیا، کوئی بہت بڑی چیز تو اس نے کیا، کھایا نہیں، اور بڑا ہوگا تو سیکھ لے گا. نہیں، آپ نے کہا اسی وقت کہا کہ منہ میں سے نکالو، تھوکو اس کو. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم یعنی آل نبی اور آل نبی صدقہ کا مال نہیں کھاتے ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، تربیت کی جتنی چیزیں ہیں، بچوں کو جھوٹ کی تربیت لوگ اپنے عمل سے دیتے ہیں. اس کے سامنے دوسروں سے جھوٹ بولیں گے تو بچہ جھوٹ سیکھتا ہے. گھر میں ہیں کوئی بلا رہا ہے، کہہ دیں کہ بچے سے کہہ دیں جاؤ کہہ دو کہ نہیں ہے. اب بچہ اس سے کیا سیکھے گا؟ جھوٹ ہی سیکھے گا. بچے کے سامنے آپ بیڑی سگریٹ پئیں گے تو بچہ کیا سیکھے گا؟ آپ اس کو منع کریں گے اور اسی بچے کو پیسہ دیں گے کہ جاؤ اس دکان سے سگریٹ لے آؤ، جاؤ دکان سے بیڑی لے آؤ، پان لے آؤ اور یہ لے آؤ، تو وہ کیا سیکھے گا؟ آپ اس کو منع کریں گے، لاکھ منع کریں گے. اس لیے کہ وہ آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ خود کر رہے ہیں تو وہ کرے گا. آپ سے پہلے چھپ کر کے کرے گا اور پھر اور بڑا ہوگا تو آپ کے سامنے بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کو سکھایا ہے، آپ نے اس کو یہ تعلیم دی ہے. جھوٹ بولنے کی ترغیب آپ نے اس کو دی ہے، غلط چیزوں کے استعمال کی ترغیب آپ نے دی ہے. بچوں کو لے کر کے بیٹھ کر کے ان کی شکایت جب ان کے سامنے کریں گے تو گویا کہ غیبت کی، چغلی کی آپ ان کو تربیت دے رہے ہیں. وہ بچے سمجھیں گے کہ یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تب تو ابا جان، امی جان ہم لوگوں کے بیچ میں
یہ سب کام کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب بڑے نازک معاملات ہیں، تربیت کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ یہ بچے ہمارے پاس امانت ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ بچپن ہی سے ان کو اس طرح لے کر کے چلیں، ان کے عقیدے کی تربیت، ان کے عمل کی تربیت، عبادت کی تربیت، صوم و صلات کی تربیت، اچھے اخلاق کی تربیت کریں، تو انشاءاللہ کل کے دن ہمارا پورا معاشرہ ایک نمونہ ہو جائے گا۔ لیکن صرف شکوے شکایتیں کریں گے کہ تم زمانہ بہت خراب ہو گیا اور ماحول بہت خراب ہو رہا ہے اور نوجوان بگڑ رہے ہیں، لڑکے بگڑ رہے ہیں، لڑکیاں بگڑ رہی ہیں، اور یہ ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس سے مسائل حل نہیں ہوا کرتے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داری نبھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، سن لو تم میں سے ہر شخص جو ہے ذمہ دار ہے، محافظ ہے، نگراں ہے، اور ہر شخص سے اس کے ذمہ داروں کے بارے، اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال ہوگا کہ ہم نے تمہارے انڈر میں اتنے لوگوں کو رکھا تھا، تمہاری ماتحتی میں اتنے لوگ تھے، تمہارے بچے، بیوی اور گھر کے افراد، ان کو کہاں تک تم نے سنبھالا، ان کی کہاں تک اچھی تربیت کی، ان کو کہاں تک خرابیوں سے، برائیوں سے بچایا۔ اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی گرفت سے، ہر طرح کی پکڑ سے محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ اچھی تربیت کا نتیجہ ایک تو ہم اپنی زندگی ہی میں دیکھیں گے اور دیکھتے ہیں، لیکن آنکھ بند ہونے کے بعد بھی اس اچھی تربیت کا فائدہ ہمیں ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان کی آنکھ بند ہو گئی، اب وہ کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ دعا کر سکتا ہے، نہ صدقہ خیرات کر سکتا ہے۔ البتہ مرنے کے بعد 3 چیز کا سلسلہ جاری رہتا ہے، یعنی 3 چیزوں کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ ایک علم اگر چھوڑ کر کے گیا ہے پیچھے تو اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ صدقہ جاریہ چھوڑ کر کے گیا ہے، کوئی ایسی چیز بنوا کر کے تعمیر کر کے گیا ہے کہ جس کا فائدہ پہنچ رہا ہے برابر لوگوں کو، مسجد بنوایا ہے، پانی کا کہیں انتظام کروایا ہے، یا کوئی اور اس طرح کا کام جس سے لوگ برابر فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا ثواب ملے گا۔ اور تیسری چیز او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، نیک اولاد جو دعا کرے گی تو اس کا بھی فائدہ اس کو ملے گا، اس کا بھی فائدہ اس کو ملے گا۔ تو جب تک ہم اپنے بچوں کو ایسا نہ بنا کر کے جائیں گے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں، تب تک وہ بچے دعا نہیں کریں گے۔ ہم نے ان کو زندگی میں سکھایا ہی نہیں، کبھی ان کو نماز، دعا اور اللہ رسول کی باتیں بتلائی نہیں کبھی، تو ہمارے مرنے کے بعد وہ کیا دعا کرے گا ہمارے لیے؟ کتنے بچے، کتنی اولادیں ایسی ہیں کہ جن کو جنازے کی دعائیں نہیں یاد ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کیا پڑھتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، ان کو جنازے تک کی دعا نہیں آتی۔ تو ایسی اولاد کیا آپ کے لیے دعا کرے گی؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے بعد بھی ہمارے کام آئے، ہماری نیکیوں میں، ہمارے اجر و ثواب میں اضافے کا سبب بنے، تو ہم آج ہی سے ان کو صالح بنانے، نیک بنانے، اچھا بنانے کے لیے کوشش کریں، تربیت دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والملاحدۃ والمبتدعۃ والمشرکین، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا علی عدوک وعدونا، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔